جس قسم کا ظلم پچھلے 11 برس میں ہندوستان کے عوام پر حکومت کی طرف سے ہوا، کسانوں پر ہوا، سی اے کے سوال پہ لڑنے والی ستیاگرہی لڑکیوں کے اوپر ہوا، عمر خالد کا بھی ذکر ہوا، اسی کے ساتھ میں 5-7 لوگ اور، صرف اس لیے کہ گاندھی کے راستے سے انہوں نے وہ قانون جو ناگرکتا کو دھرم سے جوڑتا ہے اس کی مخالفت کی، ان ستیاگرہیوں کو ذلیل کیا گیا۔ حالانکہ میں مانتا ہوں کہ ان کا جیل جانا ہندوستان کے لیے سمان کی بات ہے کہ ظلمی قانون کا وروධ کرتے ہوئے آپ اگر 5 سال 10 سال 20 سال جیل چلے گئے، مر بھی گئے، تو آپ نے کم سے کم انسانیت کی لاج تو رکھی۔ یہ جو قانون کی باتیں کی جا رہی ہیں دنیا میں، سامراجیہ واد ابھی مرا نہیں ہے، یہ سامراجیہ وادی قانون ہے۔ جو قانون ایلیٹ کو سرکشت رکھے، 15-20% عوام کو، یہ لوگوں کو، اور عوام کے بارے میں آج بھی ہمارے ہندوستان کا کوئی بھی آدمی اگر کسی مقدمے میں پھنس گیا، گواہی دینی پڑ جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ کچہریاں، پولیس تھانے آتنک کے اڈے بن گئے ہیں۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ لنچ کرنے والے بدماش ہوتے ہیں، یہ ڈکیتیاں ڈالنے والے بدماش ہوتے ہیں، لیکن جب سے پولیس کا رویہ، پردھان منتری کا رویہ، گرہ منتری کا رویہ دیکھا کہ سنسد میں سانسد نہیں بول سکتا، اسمبلی میں ایم ایل اے نہیں بول سکتا، پی ایم او فیصلے کرے گا، ان کو انگوٹھا لگانا ہے، اور اگر آپ ورودھی پکش کے ہوئے تو آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا، اور ڈرایا دھمکایا جائے گا، لوبھ لالچ دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے قاعدے قانون پر حملے، اس کو روکنے کی ذمہ داری کون کرے گا؟ یہ عمر خالد ہی کرے گا، وہ لڑکی کرے گی جو جیل میں بند ہے، یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عدالتوں کا، پولیس تھانوں کا وکلپ اپنے سماج میں کھڑا کریں، گاؤں گاؤں میں 4-4 8-8 انصاف پسند، سچ کو سچ دیکھنے والے اور سچ کہنے والے لوگ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس ملک کا ماحول بدلیں گے۔ میرے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی، میں 36 سال سے فرقہ واریت کے سوال پہ کام کرتا ہوں، اور یہ میری اس ٹرین کی واردات کے سمے سے میری دھارنا بن گئی کہ بندوق، بم، تمنچے ظلم کی مخالفت کرنے کا اوزار نہیں ہے۔ ظلمیوں کے ساتھ تو ظلمیوں کو تو مدد کرتے ہیں۔ پرمانو بم سے بڑا بم ایک اور بنایا 20ویں صدی نے، اسی طبقے نے جو ایلیٹ ہے، اور وہ ہے نفرت کا بم، پریجوڈس کا بم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں لوگ کھڑے کرنے ہیں۔ ایک بات آخر میں تعلیم کے بارے پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری شکشن سنستھائیں ایک زمانے میں آزادی کے مقام ہوا کرتے تھے، بولنے کی آزادی تھی، بحث کی آزادی تھی، لیکن آج ان کے اوپر بٹھا دیے گئے ایسے لوگ کہ وہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ ہاں، آپ آسمان کی اور موسم کی باتیں تو کر سکتے ہیں کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے، ذرا ایسا کر لو ویسا کر لو، اس باتیں تو ہو سکتی ہیں، ہنسی مذاق ہو سکتا ہے، لیکن سنجیدہ سوال پہ اگر آپ بات اٹھائی تو آپ کو دیش دروہی، غدار اور لنچ کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو ہمیں اس کو آزاد کرنے کی ضرورت، ہماری نئی پیڑھی انہی شکشن سنستھاؤں میں پنپ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں، کالج میں جا کے تو ہم بات نہیں کر سکتے، ان کے گھروں میں، محلوں میں جا کے ہم یہ بات کریں کہ آپ انسان بن کے پیدا ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کھولو، سچائی دیکھو۔ جس وقت آپ اپنے ذہن سے، اپنے آنکھوں کے سامنے سے اپنے ہندو پنے کا، مسلمان پنے کا، ہندوستانی ہونے کا، پاکستانی ہونے کا یہ نشہ اتار دو گے، یہ پردہ ہٹا دو گے، آپ کھل کے دیکھو گے۔ گاندھی کہا کرتے تھے تعلیم وہ ہے جو ہمیں
انصاف اور ناانصافی دیکھنے کا، سچ اور غلط دیکھنا سکھاتی ہے۔ اور پیغمبر محمد کہا کرتے تھے کہ جو بات آپ کو ٹھیک سمجھ میں آ جائے، سوچ بچارنے کے بعد اس پر عمل کرو۔ تعلیم صرف سوچنے کی چیز نہیں، عمل کی چیز ہے۔ اگر آپ نے ناانصافی دیکھ لی تو آپ کا کے اندر یہ طاقت بھی آنی چاہیے کہ آپ اس کو ناانصاف بھی کہو۔ اس کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں ایک کمزور کو انصاف مل جائے، کمزور کو اگر انصاف مل جائے تو بڑا زبردست اور پازیٹیو انڈیکیشن ہوتا ہے یہ اس ملک کی جوڈیشری کا۔ اور جس ملک میں کمزور کو انصاف نہ ملے وہ بڑا نیگیٹو میسیج جاتا ہے۔ میں تو ایک تاریخ کی مثال دے سکتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پاورفل ایک حاکم گزرے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں ان سے زیادہ پاورفل اور بہت کچھ سیکھا ہے یورپ نے بھی ان سے۔ ان کے دور خلافت میں جو ان کا جو وے آف ایڈمنسٹریشن تھا اور جسٹس پرووائڈ کرنے کا جو سسٹم تھا۔ واقعہ یہ ہے، یہ واقعہ اس ملک کے اندر ایک نئی تازگی پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ جسٹس کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک پرنالہ ہے، وہ ایک صحابی کا ہے، اس کے اوپر سے پانی، جب بارش ہوئی تو پانی نیچے مسجد میں گر رہا ہے، تو انہوں نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو بند کر دیا جائے تاکہ مسجد میں پانی نہ گرے۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اور وہ پرنالہ ایک صحابی کی تھا، غالباً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بہت قریبی عزیز بھی تھے، ان کے گھر کا پرنالہ تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے گھر کا پرنالہ بند کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اس کی شکایت قاضی کو کی، جو اس وقت سپریم کورٹ تھا، یہ سمجھیے، وہاں قاضی شکایت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 8 لاکھ اسکوائر مربع میل کا ایک مالک تھے، ایک حکمراں تھے واحد، جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو یہ میری ریسپانسبلٹی ہے۔ ان کو بلایا گیا تو وہ عدالت میں داخل ہونے لگے تو جج کیا کہتے ہیں، ایک پرائم منسٹر سے، ایک حاکم وقت سے کیا کہتے ہیں، ابھی آپ پھر جائیے میں دوسروں کو سن رہا ہوں۔ لہذا وہ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ایک خلیفہ وقت قطار میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جب باری آتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت جعفر اپنی بات پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مل کر میں نے یہ پرنالہ بنایا ہے۔ اب حضرت عمر کو یہ بات نہیں معلوم تھی۔ حضرت عمر کی حضرت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد میں ان کی روح کانپنے لگتی ہے، ان کو معلوم نہیں تھی یہ بات۔ تو انہوں نے ان سے یہ کہا حضرت جعفر سے، کیا تم 2 گواہ پیش کر سکتے ہو؟ میں پیش کر سکتا ہوں۔ 2 گواہوں کو پیش کیا گیا۔ حضرت عمر کے خلاف جو حاکم وقت تھے، یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، لہذا اس کو آپ درست کروانا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں بھی تمہارا پرنالہ میں لگواتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کس طریقے سے تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب پرنالہ لگوایا تھا تو دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے تھے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ تم میرے کندھے پر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک پروفٹ کی گردن پہ، کمر پہ کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ آپ نے حکم دیا کہ نہیں تم ایسا کرو، تو آپ جب حکم دیا تو آپ کھڑے ہو گئے، پرنالہ لگوایا۔ تو حضرت عمر خلیفہ وقت کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا، آج تم کو حق ہے تم میری پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ سے پرنالہ لگاؤ۔ اسے کہتے ہیں جسٹس۔ آج اگر یہ جسٹس زندہ ہو جائے اس ملک میں تو ہماری ساری امیدیں پوری ہو جائیں گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔